سلطان قلب ایپیسوڈ 12۔ میں زور سے چیخ رہی ہوں کیونکہ وہ میرے اندر شدت سے داخل ہو رہا ہے۔ گاڈ، ہاں، مجھے یہی چاہیے، مجھے ایسا ہی چاہیے تمہارا ساتھ۔ میں زور سے سنگ پر ہاتھ مارتی ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے گھوڑے ڈر جائیں، مجھے بس اس کا سخت وجود اپنے اندر چاہیے۔ پچھلے دنوں وہ جب بھی میرے ساتھ ہوتا تھا تو بہت احتیاط سے پیش آتا تھا، مگر مجھے آج کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے سر پہ اس کا جادو بول رہا تھا، تارے پلیز خود کو مت روکو، مجھے محسوس کرنے دو تمہارے اندر کی طاقت، پلیز تارے۔ میں چیخ کر کہتی ہوں، مجھے بس یہی چاہیے تھی کہ تم خود کو مت روکو۔ داروس غرا کے جواب دیتا ہے، لائک دیٹ، ایسے؟ ہاں، میں اس کو یہی کہتی ہوں، اور میرے منہ سے لگاتار بے درد سسکیاں گونجنے لگتی ہیں۔ میں ہر لمحہ جیسے اس کے اندر ڈوب رہی ہوں اور اس کی آواز سنتی ہوں۔ ایک پیٹ کو اپنے مالک کو بتانا چاہیے جب اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے تھامسا ہے، دوسرے جیسے میرے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ یو آر ناسٹی گرل، یو آر بیڈ گرل، یو ڈیڈنٹ شو یور ڈیزائرز۔ تم اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتی، گندی بچی۔ اس کی گرفت اور شدت مجھے بے اختیار کر دیتی اور میں مسلسل سسکاریاں لینے لگتی ہوں۔ پھر وہ میرے پیچھے ابھرے ہوئے حصے پہ ایک ضرب لگاتا ہے، زوردار، اور میں اس کی آواز سے سن کر اور درد محسوس کر کے کہتی ہوں، ہاں، میں بری لڑکی ہوں۔ میں مسلسل ہانپ رہی ہوں اور سنگ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے ساتھ دے رہی ہوں۔ اس کا جسم میرے ساتھ اندر داخل ہو رہا ہے اور پوری قوت سے ہو رہا ہے، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے اندر بن گئے ہوں، ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ میرے ہپ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے اور مزید شدت بڑھاتا ہے، اور پھر وہی خاص مقام، وہی اسپاٹ چھوتا ہے۔ ہاں، یہی۔ میری آواز ٹوٹنے لگتی ہے، میری آنکھیں اوپر چڑھ رہی ہیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا بے قابو محسوس نہیں کیا۔ میں قریب ہوں اپنے آرگیزمز کے۔ ایک چیخ میرے گلے سے نکلتی ہے اور میری آنکھوں کے آگے ستارے پھٹنے لگتے ہیں۔ میرا جسم لرز اٹھتا ہے، میرے جسم سے پوری طاقت جیسے نکل گئی ہے۔ احساس حد سے زیادہ گہرا ہے، اس کا حد سے زیادہ طاقتور، لیکن پھر بھی مجھے ابھی اور چاہیے۔ میں مزید چاہتی ہوں، میں سب کچھ چاہتی ہوں، اور میں بمشکل سانس لیتے ہوئے کہتی ہوں، پلیز میرے اندر دوبارہ آؤ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لے کے کہتا ہے، کلیور گرل۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں ایک نرم کپڑا بچھا ہوتا ہے اور مجھے مکمل طور پر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ میں اب مکمل طور پہ بے پرواہ ہوں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے سوائے اس لذت کے جو وہ مجھے دے رہا ہے۔ آخر کار وہ مجھے اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور میں اس کے دھڑ کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ دوبارہ مجھے اپنے قریب کرتا ہے، ایک گہری سانس میرے لبوں سے خارج ہوتی ہے۔ میں اس کا سخت وجود اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ وہ میرے کان کے قریب آ کے کہتا ہے، مجھے معلوم ہے تم نے اس فیلنگز کو کتنا یاد کیا ہے، تو آؤ، آج تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی ہو۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر مجھے دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ اٹس یور ٹرن، لیکن تمہیں پوری شدت سے خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں اور آنکھیں میں چمک لیے بولتی ہوں، یہ ایک نیا انداز تھا، بالکل جیسے میں اس کے اوپر رائڈ کرنے والی ہوں، مگر میرے لیے بالکل درست محسوس ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کا وجود اپنے اندر لیتی ہوں۔ اس کے پورے وجود میں ایک جھٹکا سا آتا ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں۔ وہ خود کو قابو میں رکھ رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں وہ خود پر بہت مشکل سے ضبط کر رہا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ چاہے تو فوراً سب کچھ ہاتھ میں لے لے اور خود ڈومیننٹ بن جائے، مگر آج نہیں۔ آج وہ مجھے اپنے اوپر بٹھائے ہوئے اور خود آرام سے ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں دوبارہ اپنے جسم کو گرائنڈ کی پوزیشن میں آگے پیچھے کرنے لگتی ہوں، اس بار زیادہ اعتماد کے ساتھ، اور اچانک
اور گاڈ، میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ فیلنگس بہت ہی الگ ہیں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جیسے میری آنکھوں میں چمک ہوتی تھی. میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں. آج میں اسے بالکل ویسے ہی بے چین کروں گی جسے وہ مجھے ہمیشہ کرتا آیا ہے. میں اسے مسکرا کے دیکھ کے بولتی ہوں، اچھے مالک بھی انعام کے مستحق ہوتے ہیں، اور اچھے مالکوں کو بھی کبھی کبھار انعام ملنا چاہیے. میری آواز بہت دھیمی ہوتی ہے. میں اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے کہتی ہوں، مگر آہستہ آہستہ میں اس کے اوپر رائڈ کرنے لگتی ہوں. ہر لمحہ بہت زیادہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، بہت قریب سے. میری سانسیں خود بخود تیز ہو جاتی ہیں. میں اپنے ہاتھ گردن سے نیچے لے جاتی ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے. میں اپنے وجود کو محسوس کرتی ہوں. گاڈ، میں ہانپتی ہوں. مجھے محسوس ہو رہا ہے تم کتنے گہرائی کے اندر میرے اندر ہو. میری آواز خود میرے کانوں میں اجنبی لگتی ہے. اسے سب کچھ اداکاری نہیں، وہ واقعی مجھے اس حد تک کے قابو بے قابو کر دیتا ہے کہ میرے خیالات اور میرا ذہن میرے قابو میں نہیں رہتا. میری خواہشیں بے لگام ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ میرے دل و دماغ میں چلتا ہے اسے زبان دینا، یہ سب کچھ اور زیادہ مجھے ہائپ دیتا ہے. خاص طور پر جب اس کا چہرے پر وہی ایکسپریشن دیکھتی ہوں. اس کا جبڑا تنا ہوا ہے. ہر بار جب میں زور دے کے دیتی ہوں تو وہ زور سے سانس لیتا ہے. میں اپنی انگلیوں کے درمیان خود کا نازکی محسوس کرتی ہوں. میری سانس تیز ہوتی ہے. ہر لمحہ مجھے وہ لذت مل رہی ہے. اس کی نیلی آنکھیں گہری ہوتی جا رہی ہیں مجھے دیکھ کر. فک، وہ بمشکل کہتا ہے، تم ہر بار سب کچھ اور زیادہ کر دیتی ہو، اور زیادہ میری فیلنگز بڑھا دیتی ہو. میں آنکھیں بند کر کے سر پیچھے جھکا لیتی ہوں. اپنے وجود پہ اٹھنے طوفان کو محسوس کرتی ہوں. پھر میں اپنی انگلی نیچے لے جا کر خود کو چھوتی ہوں، وہیں جہاں اس کی موجودگی ہر لمحہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. میں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوں اور اپنی وہی گیلی انگلی اپنے ہونٹوں تک لے جاتی ہوں. یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اس کا سب ٹوٹ جاتا ہے. ایک بھاری سانس لے کر وہ خود کو مزید نہیں روکتا. اس کا ہاتھ میرے ہپ کو تھام لیتا ہے اور پھر وہ مکمل طور پر مجھے قابو کر لیتا ہے. وہ اتنی زور سے مجھے اپنے اندر شدت سے پیوست کیے ہوئے ہے کہ میری سانسیں اٹکنے لگتی ہیں. اس کا جسم میرے نیچے پوری طاقت سے حرکت کر رہا ہے. میرا وجود زلزلوں کی زد میں آیا ہوا ہے. ٹیک اٹ، جو دے رہا ہوں ایکسپٹ کرو اس کو. اس کی آواز بہت بھاری ہو جاتی ہے. اور فیل کرو اس کو. یہی چاہتی نا تم؟ گاڈ، میری آواز ٹوٹتی ہے. ہر لمحہ مجھے اس انتہا کے قریب لے جا رہا ہے جہاں مجھے جنت کا گمان ہو رہا ہے، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے جہاں میری ایک چیخ گونجتی ہے. میرا ہاتھ اس کے سینے پر آ جاتا ہے. اس کی دھڑکن میرے ہاتھوں میں دھڑکتی محسوس ہوتی ہے جب وہ مجھے اپنی طرف کھینچ کر میرے لبوں کو چوم لیتا ہے. میں مزید خود کو قابو نہیں کر پاتی. میری سانس ایک جھٹکے سے ٹوٹتی ہے اور میں اپنی شدت اسی کے اندر کھو دیتی ہوں. اسی کے اندر شدت سے میں ہر ہاتھ پار کر رہی ہوں. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں دارویز. میں ٹوٹتی سانسوں سے بمشکل کہتی ہوں. اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس شدت میں کھو جاتا ہے. یو آر سو پریشیس. کچھ لمحے ہم دونوں بس ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دونوں سانسوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں ہم دونوں کی سانسیں، اور ہر چیز خاموش ہے، مکمل ہے، اور جیسے وقت تھم سا گیا ہے. تبھی اچانک مجھے اپنے اندر ایک ہلکی سی موومنٹ ہوتی ہے. دارویز، میں چونک کر کہتی ہوں. اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھتی ہوں. فیل کرو، ہمارا بیبی موو ہوا ہے. میرے لیے احساس عجیب بھی ہے اور خوبصورت بھی. لیکن جب بھی میں اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ ٹچ کرواتی ہوں، وہ میرا بیبی بالکل خاموش ہو جاتا ہے. میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں. اس کی آنکھوں میں وہ ایک امید ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی امید ٹوٹنے پر لگ جاتی ہے. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے اور ہاتھ ہٹانے ہی لگتا ہے، شاید آج نہیں. اور اسی لمحے میرا بیبی اندر اچانک میرے پیٹ کے اندر حرکت کرتا ہے. او گاڈ، شٹ! دارویز بے اختیار ہو کر کہتا ہے اور فوراً اپنی دونوں ہتھیلیاں میرے پیٹ پہ رکھ دیتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے مجھے اپنے سینے سے ہٹا کر سیدھا کرنا پڑے. وہ میرے پیٹ پہ کان رکھ کے دیکھتا ہے. میں ہنس دیتی ہوں کیونکہ اس کے چہرے پہ وہ حیرت دیکھ رہی ہوں جو پچھلے کئی ہفتوں سے میرے اندر جھانک رہی ہے.
اس کی آنکھیں اچانک میری آنکھوں سے ملتی ہیں، بالکل ایک بچے جیسی حیرت دم لگ رہی ہے اس کے اندر۔ پھر وہ فوراً مجھے دوبارہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جیسے میرے وجود کے پار دیکھ کر اپنے بچے کو محسوس کر رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ بچہ ابھی ہونے والی حرکتوں سے جاگ گیا ہے، یا جو ہم نے سیکس کیا ہے اس کی وجہ سے جاگ گیا، یا پھر صبح کھائی ہوئی مسالے دار چیزوں کا اثر ہے، مگر وہ اندر جیسے کلا بازیاں کھا رہا ہے۔ داروس تقریباً 10 منٹ تک اس طرح میرے پیٹ پر ہاتھ رکھے رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر گہری توجہ اور حیرت کا عجیب امتزاج ہے۔ میں اسے آہستہ آہستہ کہتی ہوں، جب ہمارا بچہ موومنٹ بند کر دیتا ہے، تم بہت اچھے باپ بنو گے داروس۔ داروس میری طرف دیکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں اس کے چہرے کا تاثر سمجھ نہیں پاتی، اس کی بھویں سکڑی ہوئی ہیں جیسے وہ کچھ کہنے سے قاصر ہو۔ پھر وہ دھیمی آواز میں کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم میں اتنا خوش ہونا کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ میں صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا۔ میرے جیسے آدمی اس خوشی کا حقدار نہیں ہے۔ میں ناگواری سے منہ بنا لیتی ہوں اس کی بات سن کر۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بہت اچھے۔ مگر وہ اچانک کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کر میرے کپڑے اٹھاتا ہے، ہمیشہ کی طرح مجھے خود پہنانے لگتا ہے۔ میں جھنجھلا کر ہاتھ چہرے پر رکھ لیتی ہوں۔ میرا دل بالکل نہیں کر رہا ہلنے کا۔ وہ ہنس دیتا ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری رائے بدل جائے گی جب مچھر نکل آئیں گے، سورج ڈوبنے والا ہے، تم جانتی ہو پھر کیا ہوگا اگر تم کپڑے نہیں پہنو گی۔ میں کر آتی ہوں، مگر جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھاتا ہے تو میں مان جاتی ہوں۔ بمشکل اپنے بوٹ پہنتی ہوں، ٹانگیں ابھی بھی کمزور محسوس ہو رہی ہیں، جیسے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ میں ہلکا سا لڑکھڑاتی ہوں، وہ فوراً سنبھال لیتا ہے آہستہ سے۔ لگتا ہے آج کی سواری تمہارے اوپر کافی بھاری پڑ گئی ہے، بہت مشکل رائڈ لی ہے تم نے آج۔ میری آنکھیں ہلکی سی بند ہیں، پتہ نہیں کیوں، مگر آج کل میں ہر وقت تھکی ہوئی رہتی ہوں۔ اس کی نظروں میں بہت نرمی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر میرے کان کے پیچھے بالوں کو ایک لٹ سمیٹ دیتا ہے۔ چلو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں، کھانے سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لو۔ میں اپنی آخری ہمت جمع کر کے اس سے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں کو چھوتی ہوں۔ تم واقعی کبھی کبھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو جب تم ضد نہیں کرتے۔ پھر میں مسکرا کے کہتی ہوں۔ اس بات پر وہ ہلکی سی تھپڑ لگاتا ہے۔ میں ہنستی ہوں، آگے بھاگتی ہوں اور وہ فوراً میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ میں ابھی بھی مسکرا رہی ہوں جب ہم استبل سے باہر نکلتے ہیں کہ اچانک ہی رک جاتے ہیں۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، چہرے پر سنجیدگی لی ہوئے۔ اس کا سوٹ بہت مہنگا ہے۔ وہ ہمیں گھور رہا ہے۔ میں چند قدم پیچھے ہٹتی ہوں اور سیدھی داروس سے جا کے ٹکرا جاتی ہوں، جس کا بازو میرے گرد فوراً لپٹ جاتا ہے جیسے مجھے بچانا چاہتا ہو۔ اتنے قریب کھڑے ہو کر میں اس کو فیل کر رہی ہوں، اس کا جسم اچانک سخت ہو گیا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں، اس کا چہرہ سخت ہے، جبڑا تنا ہوا ہے، اور وہ سنجیدگی سے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولتے ہیں، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا داروس اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ میں تمہاری پیش رفت دیکھنے آیا ہوں۔ داروس خاموش کھڑا رہتا ہے جبکہ اس کا باپ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے۔ پرانی عادت کے مطابق میری نظر اس کے سوٹ پر جاتی ہے۔ بہت بہترین سٹائل کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اعلیٰ معیار کا بٹن، قیمتی ہاتھ سے کی گئی سلائی، اور اس کے جوتے، وہ اس کے گھوڑوں کے باڑ میں کھڑا ہوا ہے جہاں ہر طرف گندگی ہے، اور اس نے اتنے مہنگے جوتے پہن رکھے ہیں۔ اگر میں صحیح پہچانتی ہوں تو یہ جوڑا ہزاروں ڈالر کا ہوگا، لیکن لگتا ہے اس کے باپ اس کے ہونٹوں کے کنارے نیچے جھک جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، لگتا ہے تم نے آغاز تو کر ہی لیا ہے۔ مجھے حیرت ہے تم نے اس لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈا؟ کسی دیہاتی میگزین سے؟ داروس فوراً میرے آگے جاتا ہے، مجھے اپنے باپ کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ میری زمین سے فوراً نکل جائیں میرے اس جگہ سے۔ اس کا باپ ایک آہ بھرتا ہے جبکہ میں داروس سے کندھے اوپر سے جھانکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے آدمی کو غور سے دیکھوں جس نے اس سخت مزاج طاقتور انسان کو جنم دیا ہے، جس کا بیٹا اتنا ضدی ہے۔ دیکھو داروس، آئی ایم سوری۔ اس کا باپ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، ہم پھر غلط انداز میں شروع ہو گئے بات کرنا۔ میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، شاید ہم اندر جا کے۔ وہ اپنے جوتے سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر امید بھری نظروں سے داروس کی طرف دیکھتا ہے، مگر داروس اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ بازو سینے پر باندھے ہوئے خاموشی چھا جاتی ہے۔ داروس شاید اس خاموشی کا عادی ہے، اس کا باپ بھی برداشت کر لیتا ہے، مگر میں نہیں کر سکتی کیونکہ ہماری تو ابھی پراپر انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا۔ میں داروس کے آگے سے نکل کے کہتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے روک سکے، میں وزما افشاری
پھر میں رک جاتی ہوں، پھر سنبھل کر کہتی ہوں، میں ملی ہوں۔ میں مسکرا کر ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ دارویس کا باپ جیسے اس موقع کا ہی منتظر تھا، وہ فوراً میرا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی ملی۔ میں قباط شیروان شاہ ہوں، دارویس شیروان شاہ کا والد۔ اور چند لمحے ہمیں دیکھتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، تو تم دونوں کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ گیٹ، آپ کو سوال پوچھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگے؟ گریٹ، دارویس طنزی انداز میں کہتا ہے۔ میں ایک لمحے دارویس کو دیکھتی ہوں اور پھر فیصلہ کر کے سچ بول دیتی ہوں۔ ہم تقریباً 6 مہینے پہلے ملے، جب ہم نے مشترکہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کیا اور پھر نکاح کر لیا۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں، پھر فوراً بات سنبھلتی ہوں۔ میرا مطلب ہے ایک زندگی خوبصورت سفر کا آغاز کیا۔ دنیا میں بچے کو جنم دینے سے زیادہ کچھ بھی حیران کن اور مزیدار نہیں ہے۔ پھر میں ہلکے انداز میں قباط کی طرف جھکتی ہوں، سوائے ایسے کہ کبھی کبھی انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں پیچھے دارویس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں اور زبردستی ہنستی ہوں۔ صحیح کہا نا میں نے؟ گاڈ، کوئی مجھے روک دے! کیا میں واقعی دشمن کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ لیکن یہ دشمن نہیں، یہ میرے بچے کا دادا ہے، اور دارویس کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ شاید یہ وہی آدمی ہے جو مجھے سب کچھ بتا سکتا ہے، اور اس سے بات کرنے کا بھی مطلب یہی تھا۔ کیا یہ سب کی شرط کا حصہ تھا؟ قباط بھی ہنس دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ بچپن سے کتنا ضدی ہے۔ جیسے ہی اس نے نہیں کہنا سیکھا تھا، تب سے اس بچے نے میری زندگی مشکل بنا رکھی تھی۔ بزمہ اپنے اندر اٹھے طوفان کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتی ہے۔ آئے نا اندر، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اوور میں شیفرڈز پائی گرم ہو رہی ہے۔ وہ دونوں مرد مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کون زیادہ حیران ہے۔ قباط شاہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے، حالانکہ اس کی آواز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ جھلک رہی تھی۔ دارویس طنزی انداز میں کہتا ہے، پتہ نہیں ڈیڈ، کیا آپ کا ریفائنڈ ٹیسٹ اتنی سادہ چیز برداشت کر پائے گا؟ قباط اپنے بیٹے کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف دیکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں ہی۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں فریش ہو سکتا ہوں تو مہربانی ہوگی۔ میں اس کے اس حد تک فارمل انداز پر فوراً ریئیکشن دینے سے خود کو روک نہیں پاتی اور ایک نظر دارویس کی طرف ڈالتی ہوں۔ وہ مبالغہ آرائی سے انداز میں ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کو کہتا ہے۔ میں گھر کی طرف چل پڑتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں، صرف قباط نہیں بلکہ خود دارویس بھی میرے پیچھے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ گھر نظر آتے ہی میں آگے کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ انکل، آپ کچن کے دروازے سے اندر جا سکتے ہیں، باتھ روم سیدھا جا کر بائیں طرف ہے، وہاں آپ فریش ہو سکتے ہیں۔ قباط شاہ ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کی نظر مختصراً اپنے بیٹے سے ملتی ہے، پھر وہ گھر کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ میں فوراً مڑ کر دارویس کی طرف آتی ہوں۔ اوہ گاڈ، تم نے کبھی نہیں بتایا تمہارے ابو اتنے امیر ہیں دارویس؟ میں اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ تم اتنے امیر ہو سکتی ہو، کیونکہ تم نے میرے ابو کے باہر نکالنے والا معاملہ پورا سنبھالا ہے، مگر تم نے ایسے ظاہر کیا جیسے تم لوگ اولڈ منی ہو، جیسے راک فیلڈر ٹائپ کے ہو، یا تم لوگ اسلحہ وغیرہ کاروبار کرتے ہو۔ میں خود اس طرح نہ لگتی ہوں۔ مجھے شروع سے ہی مافیا والی فیلنگ آ رہی تھی تم میں دارویس۔ مجھے سیدھی نظروں سے نہیں دیکھتا، بلکہ بے تاثر انداز میں کہتا ہے، میرا منہ ہم لوگ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ہم لوگ مافیا لوگ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خاندان ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ سادہ جواب دیتا ہے۔ میں روک کر اسے دیکھتی ہوں۔ تمہارا سرنیم کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے اور جبڑے سخت کر کے بولتا ہے، شیروان۔ میرا باپ قباط شیروان شاہ ہے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ شٹ، مائنڈ یور لینگویج۔ وہ وہاں ہلکے سے ٹوک دیتا ہے، مگر اس میں وہ سختی نہیں ہوتی۔ یعنی اسپیکر آف دا ہاؤس، اسپیکر آف دا اسمبلی؟ میں سرگوشی میں کہتی ہوں۔ دارویس بس ہلکا سا سر ہلا دیتے، جیسے اس بات کے اسے کوئی خاص پرواہ نہ ہو۔ گاڈ، کیا اس نے میرے ابو کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا تھا؟ میں ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں ماتھے پہ، میں نہیں، مگر تمہارے ابو پہلے ہی میری نظروں میں تھے۔ دارویس سنجیدگی سے کہتا ہے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوں۔ گاڈ، مجھے بتاؤ، پوری بات بتاؤ۔ میرے ذہن میں ابو کی باتیں گونجتی ہیں، طاقتور لوگ، خطرناک لوگ۔ کیا تم شروع سے ہی میرے ڈیڈ کے پیچھے تھے؟ دارویس فوراً نہ میں سر ہلاتا ہے، نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر آتا ہے، لیکن مجھے پتا تھا ان کے پیچھے کون ہے اور انہیں کون قتل کرنا چاہتا ہے۔
اور وہ میرے باپ کی دنیا سے ہی کوئی آدمی تھا۔ کئی سال پہلے جب انہوں نے تمہارے ابو کو قرض دیا تھا اور اس کے ساتھ بزنس شروع کیا تھا، مجھے اس کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت میں اور ڈیڈ ہر چیز پر بات کرتے تھے، ہر ٹاپک ڈسکس کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ وقت زیادہ دیر نہیں چلا اور وہ یاد کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنی جگہ لانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں سیاست میں آؤں اور حقیقت سے بے خبر نہ رہوں۔ جب میں نے تمہارے ابو کے خلاف کیس کی خبر دیکھی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ تم دونوں خطرے میں ہو۔ تب میں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ہم دونوں ایک ایسا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جو ہم دونوں کے لیے فائدے کا ہو۔ میں جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہوں، سانس سنبھالتے ہوئے۔ تمہارے ابو نے بارگین کی بات کی تھی، وہ سب کیا تھا؟ دائرے باز میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس سے دور ہٹوں یا اس کے لمس میں سکون تلاش کروں۔ وہ کہتا ہے میرے دادا بہت امیر تھے، ایک انہیریٹنس ہے، ایک ہماری جائیداد ہے۔ اس وقت تک میں سالانہ الاؤنس پر رہتا ہوں، مگر وہ وراثت اتنی ہے کہ میں پوری زندگی یہ سب جاری رکھ سکتا ہوں، اپنے آپ کو اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں، مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اور مزید آگے بات کو بڑھاتا ہے، میں یہ پیسہ بھی لے سکتا ہوں جب میں 25 سال کا ہوا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ میں سیاست میں قدم رکھوں گا۔ اس جائیداد کو پانے کے لیے مجھے پالیٹکس میں قدم رکھنا ہی پڑتا اور خاندان کی اپنی روایت جاری رکھ سکتا۔ پھر اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ کہیں دور دیکھ رہا ہوتا، جب اس کا ہاتھ اب بھی آہستگی سے میری پیٹھ پر لہرا رہا تھا، مگر اس طرح بات نہیں بنی۔ وہ آخر میں کہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پوری کہانی نہیں بتائے گا مجھے، مگر وہ خود ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں فوج سے واپس آیا اور یہ جگہ شروع کر دی۔ مجھے یہ لگا کہ 30 سال کا ہوتے ہی مجھے یہ تمام پیسہ مل جائے گا، مگر نہیں۔ پتہ چلا کہ ایک شرط ہے کہ مجھے اپنی اگلی سالگرہ سے پہلے اپنا بچہ دنیا میں لانا ہے، اپنا بایولوجیکل بیٹا یا بیٹی، تب ہی وہ وراثت کا حصہ میں پا سکتا ہوں۔ میں گہری سانس لیتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ دارویز کے لیے خاندان اہم ہے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب اس نے یہ اپنی دولت پانے کے لیے مجھے استعمال کیا ہے۔ تو میں اور میرا بچہ، تمہیں کیا صرف ہم دونوں کی ضرورت ہے تاکہ تمہیں پیسہ مل سکے؟ میری آواز میں الزام خود بخود آ جاتا ہے۔ میرے الفاظ کو توڑو مڑو کر پیش مت کرو، نہ میری باتوں کو الٹا سمجھو۔ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب میں اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے قریب کھینچتا اور ایک ہاتھ میرے پیٹ پہ رکھ دیتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں میں جھانک کر کہتی ہیں، یہ بچہ، تم وہ سب کچھ ہو جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ رک جاتا ہے، مگر تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ میں فوراً پوچھتی ہوں، اب تم مجھے آدھی باتیں نہیں بتا سکتے، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دوبارہ میری طرف دیکھتا ہے۔ تم ایک خواب ہو بزما، سمجھ رہی ہو، ایک ایسا خواب جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں جاگ نہ جاؤں اور تم کہیں غائب نہ ہو جاؤ۔ میں اس سب کا مستحق نہیں ہوں، تمہارا بھی نہیں، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ بات آج دوسری بار کہہ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی، مگر وہ بولتا رہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا اس وراثت کے ساتھ شاید میں کچھ اچھا کر سکوں گا، سکون سے زندگی گزار سکوں گا، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، شاید چند بوڑھے گھوڑوں کی مدد کر سکوں، ان کو دیکھ بھال کر سکوں۔ پھر مجھے اس شرط کے بارے میں پتا چلا اور پھر مجھے تم پتا چلی، تم مجھے ملی۔ اس کی نظروں کی شدت میرے دل میں ایک عجیب سا احساس دے رہی تھی، گرم محبت اور ابھی کچھ دیر پہلے کی شدت، باقی رہ جانے والی لرزش۔ مگر میرے ذہن میں تو اب بھی کئی سوال تھے۔ مگر اس سب کا تمہارے باپ سے کیا تعلق ہے؟ اگر تمہیں بچہ نہیں ہو تو کیا پیسے مل جائیں گے؟ دارویز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ واضح کہ میں نے بہت حساس بات چھیڑ دی ہے۔ اگر میرا بچہ نہ ہوا تو میرے باپ کو وہ اختیار مل جاتا کہ وہ پیسہ سیاسی فنڈنگ اور اپنی پسند کی جگہوں پر لگا دے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا۔ مگر وہ پھر بھی اس فیصلے میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ وہ زمین کی طرف دیکھ کر گھاس کو ہلکا سا ٹھوکر مارتا ہے، جو اس جیسے ہمیشہ قابو میں رہنے والی آدمی کے لیے عجیب سا عمل ہے، اور شاید وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ وہ اس پیسے کو میرے پولیٹیکل کیریئر پر خرچ کر سکے گا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوں۔ تم پالیٹکس میں جاؤ گے؟ میرے باپ کو کبھی میری زندگی کے راستے سے خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کون سا راستہ اپنایا ہے؟
وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں بھی اس کے راستے پر چلوں اور میں بھی ایک عام سے سپاہی کی طرح چلتا رہا، اگر کبھی بھی دل سے نہیں۔ اب بھی اسے لگتا ہے یہ سب ایک وقتی مرحلہ ہے، یہ ایک ٹائم پاس ہے، اور ویسے بھی یہ کسی سیاستدان کا چہرہ نہیں ہے۔ تم بچوں کو گود میں لے کے مسکرا نہیں سکتے جب تمہیں دیکھ کر وہ رونے لگیں گے۔ اب میری باری ہوتی ہے ہنسنے کی۔ میں ہنس رہی ہوں اس کی بات پہ، ایسی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں سوٹ میں امیجن نہیں کر سکتی۔ میں اس کے بازو کو دونوں ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر پھر بھی اس کا بائسپ میرے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تمہارے سائز کا سوٹ بنتا بھی ہے؟ مجھے تو تم بس یہاں کھلی فضا میں مناسب لگتے ہو، اچھے لگتے ہو گھوڑوں کے ساتھ، تم ان کے ساتھ بہت نیچرل لگتے ہو۔ میں سر ہلاتی رہتی ہوں، یہ تصور ہی عجیب ہے کہ وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے پورے سوٹ بوٹ میں۔ میں اسے کئی بار بتا چکا ہوں یہی میرا مستقبل ہے، میں اپنے والد کو بول چکا ہوں۔ میرا واحد مستقبل پچھلے سال جب میں 29 سال کا ہوا تھا تو میں نے اپنے وکیل سے اپنی وراثت کے معاملے کی تحقیق کروائی تھی، اور مجھے یہ جان کر شدید جھٹکا لگا تھا کہ اس میں شرط رکھی گئی کہ اگر مجھے میری دولت جائیداد حاصل کرنے کے لیے ایک بچہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کی آواز گہری اور بھاری ہو جاتی ہے، جیسے اندر سے گھبرا رہی ہو۔ ڈیڈ کو شروع سے سب معلوم تھا، مگر اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی کیونکہ وہ مجھے دوبارہ سیاست میں دھکیلنا چاہتا تھا، تاکہ میں اپنی زندگی کے لیے اس پر انحصار نہ کروں، اس کے اثر و رسوخ اور اس کی فنڈنگ پر۔ وہ کہتا تھا کہ ہم میری اس شکل کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میرا چہرہ آدھا خراب ہے، کیونکہ میں افغانستان میں ایک امریکن ہیرو رہا تھا۔ وہ آخری الفاظ ایسے تھوک نکلتے ہوئے کہتا ہے جیسے کوئی گندی گالی ہو۔ اس کا ہاتھ مٹھی میں بندھ ہے، اور جب میں غور سے دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پورا بازو ہل رہا ہے۔ آخر وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دارویز کے ساتھ وہ افغانستان میں وہاں کیا کر رہا تھا؟ دارویز، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں مگر وہ فوراً اپنی چوڑی پیٹھ میری طرف کر لیتا ہے۔ میں بے اختیار چونک جاتی ہوں، دل میں چبھن سی ہوتی ہے۔ یا خدا، کتنا تکلیف دہ تھا اس کا یہ انداز جب وہ مجھ سے پوری بات نہیں کرتا۔ میں نہیں کر سکتا بتا سکتا پریشس، میں بالکل نہیں بتا سکتا وہ راز۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی ہوتی ہے ایک زخمی انسان کی مانند۔ پلیز مجھ سے یہ مت پوچھو، میرا زخم مت کھرے دو پریشس۔ میں گہری سانس لیتی ہوں، خود کو اس کی پوری بات کے پرچ تلے دبا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شاید ہمیں اندر چلنا ہے چاہیے، میں نہیں پوچھتی کچھ تم سے۔ پھر میں پیچھے سے فارم ہاؤس کی طرف دیکھتی ہوں۔ میں نے ابھی شوگر کو اندر نہیں لائی، نہ ہی اسے برش کیا ہے۔ دارویز کی اب بھی آواز غیر معمولی لگ رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، مگر گھوڑوں کا ذکر آتے ہی اس میں کچھ مضبوطی آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں اسے کئی دن فارم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو بس جا کر اس ڈنر سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چند قدم ہی چلتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک اور بات یاد آ جاتی ہے۔ میں رک جاتی ہوں۔ رکو، تم 38 سے کب ہو رہے ہو؟ وہ ابھی بھی میری طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جواب دیتا ہے 23 دسمبر۔ میری آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب اگر میں پریگننٹ نہ ہوتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا، مطلب اس کی دولت جائیداد سب چلی جاتی۔ اس کے پاس سے 2 مہینے تھے جب وہ مجھے پریگننٹ کرنے کے لیے صرف، اور ان میں سے بھی تقریباً پورے پہلے 1 مہینے پہلے ہم نے ضائع کر دیا۔ کیا؟ میں نے سمجھا تھا کہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں، مگر اس کے پاس صرف 2 مہینے تھے، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ میں اس کے بازو کو کھینچتی ہوں۔ ظاہر ہے میری کمزور سی کوشش اسے ہلا نہیں سکتی، مگر وہ پھر بھی مڑ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملتی ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے یقین کرنا تھا کہ تم محفوظ ہو، اس سے پہلے کہ ہم واقعی پریگننٹ ہونے کی کوشش کرتے، کہ تم محفوظ رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے میں اسے برا سمجھوں۔ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے یقین کرنا تھا، اسے کس بات کا یقین کرنا تھا؟ مجھ پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں؟ مگر نہیں، بات اتنی آسان نہیں تھی۔ اس نے مجھے کبھی صرف ٹکڑوں پر نہیں رکھا، اس نے مجھے بھرپور طریقے سے رکھا ہے، میری ہر ضرورت پوری کی ہے۔ ہر رات نہانے کے دوران مساج سے لے کر ہر بار پاس آتے ہی اس کا جو چھونا، اس کا لمس، اس کے ڈرانے خواب کے بعد مجھے مجبوری سے اپنے ساتھ چپٹا لینا، اس سے بھی میری ضرورت تھی، اسے بھی میری ضرورت تھی۔ اچانک اس کی کئی باتیں میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں اس لیے ٹرین کر رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا تم یہاں رہو تاکہ میں تمہیں رکھ سکوں، اپنی مرضی سے، تمہاری مرضی سے۔ اور جب اس نے شوگر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے نرم دل تھی، بس اسے ٹرسٹ کرنا سیکھنا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنے میں وقت لگا، اس بات تک مجھے، اس کی ٹرسٹ والی بات تک مجھے سمجھنے میں بہت وقت لگا تھا۔
وہ ٹرسٹ سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے جو ہم کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، کسی کا بھروسہ۔ ان چند دنوں کی کوشش کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بچہ تب تک نہیں چاہتا جب تک وہ مجھ پر ٹرسٹ نہ کر لے، اور وہ سارا بیگ کرنے والا معاملہ شاید اس لیے کہ یقین حاصل کرنے کا طریقہ تھا کہ میں اس کی منت کروں۔ میں واقعی اس پر بھروسہ کرتی ہوں کہ میں اسے خود کو اس حد تک قریب آنے دے سکتی تھی، مگر اس کے پاس کھونے کو بہت کچھ تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ سب کچھ اس کا داؤ پر لگا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی میرا انتظار کر رہا تھا پچھلے 2 مہینے سے۔